حدیث مبارکہ میں آتا ہے ما بین الثور والعیر حرمن. آپ نے کہا کہ جو یہاں سور سے لے کے عیر تک جون سی جگہ، عیر پہاڑ جو ہے جہاں جب آپ مکہ مکرمہ کے لیے جائیں گے تو جہاں سے آپ نیت کریں گے میقات پہ، تو میقات کے بالکل جو بازو میں پہاڑ ہے اس کا نام ہے عیر پہاڑ. تو یہاں سے لے کے وہاں تک جون سا ایریا ہے سر، آپ نے کہا یہ حرم کی حد ہے، یہ حرم کی ہر بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی. اور یہاں سے وہاں تک یہ جو سفر بنتا ہے تقریباً 24 کلومیٹر ہے، 24 کلومیٹر بنتا ہے. تو حرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں امن سکون، جہاں آپ اسلحہ وغیرہ نہیں لہرا سکتے، کسی کے ساتھ لڑ جھگڑ نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، کسی کی گری ہوئی چیز نہیں اٹھا سکتے، حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ درخت کا پتہ نہیں اتار سکتے. تو عام طور پہ حاجی جوتے ایک دوسرے کو اٹھا لیتے ہیں، تو یہ بچنا چاہیے. حرم کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو اٹھا لیا تو آپ کسی اور کا اٹھا کے آ جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا اٹھا لیا گیا ہے، عام طور پہ ہمارے پاکستان میں تو یہ بڑا فیمس ہے، کہتے ہیں کہ آپ اتار کے جائیں اور واپسی پہ جو سے مرضی پہن کے آ جائیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح مدینہ منورہ کے بڑے فضائل جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے المدینہ تو خیر اللہم لو کانوا یعلمون. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے یہاں کتنی خیر و برکات ہے، تو فرمایا یہاں سے کوئی شخص یہاں سے اس کو چھوڑ کے نہ جائے. یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی وہ بتائی نہیں ہے، تو یہاں اتنی خیر و برکات ہیں. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں رہنے کی توفیق دے، یہاں رہے، یہیں فوت ہو جائے، تو فرمایا قیامت والے دن اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جو بندہ یہاں فوت ہو جائے گا. تو جانا تو ہر انسان نہیں ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ والی مٹی نصیب فرما دے تو اس کے لیے بڑی خوش نصیبی والی بات ہے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک و فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہید بھی کرنا اور اپنے محبوب کے شہر میں کرنا. تو باقی ساتھی بڑے تعجب سے کہتے تھے کہ آپ کے تو وقت کے خلیفہ ہیں، جس بازار سے آپ گزرتے اس بازار سے تو شیطان نہیں گزرتا، تو آپ کو یہاں مدینہ منورہ میں آ کے کون شہید کرے گا؟ آپ کہیں باہر جائیں گے تو پھر ہی کسی مہم پہ جائیں گے تو آپ شہید ہوں گے. لیکن ان کا توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. وہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ہی پڑھا رہے تھے یہاں پہ. تو ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا وہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا. تو جیسے ہی نماز کا آغاز ہوا تو اس نے وہاں سے پیچھے سے نکل کے خنجر کا وار کیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوگی. تو انہوں نے کہا اکلنی او قتلنی کلب، مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے. ان کی دعا پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا، اور وہ دیا بھی مسجد نبوی کے اندر مصلی نبی پہ کھڑے ہو کے. تو اس طرح کی دعائیں ہماری بھی ہونی چاہیے. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سانپ اپنی بل سے نکلتا ہے پھر وہ زمین پہ چکر کاٹتا ہے، جیسے اس کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو واپس اپنی بل میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہی اسلام نکلا ہے مدینہ منورہ سے، یہ پوری دنیا پہ پھیلے گا. قرب قیامت جب جہالت عام ہو جائے گی تو یہ لوٹ کر واپس مدینہ میں آئے گا. تو آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں ہمیشہ کے لیے خالص اسلام باقی رہے گا، یہاں جہالت نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں یہاں سے چیزیں سیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہیڈ آفس ہے. مکہ اور مدینہ دو ایسی جگہ ہے، یقیناً یہاں وہی امام سلیکٹ ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. جو غصاخ نبی ہو تو وہ کبھی بھی امام سلیکٹ نہیں ہو سکتا. آپ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطبہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے یہاں سے ہمیں چیزیں سیکھنی بھی چاہیے. اور اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دجال ہے وہ پوری دنیا پہ چکر لگائے گا لیکن مکہ و مدینہ میں نہیں آئے گا. تو آپ نے کہا اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. آپ علیہ السلام کی ہر نماز میں یہ دعا ہوا کرتی تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ مجھے عذاب قبر، عذاب جہنم اور دجال کے فتنہ سے محفوظ فرما. تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہو تو اس کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا ایسے یاد کروائی جاتی ہے جیسے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کروائی جاتی ہے. تو یہ دعا ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک و ہند کے اندر کوئی بھی شعبدہ باز یا کوئی بھی کرتب دکھانے والا کرتب دکھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو بہت کرنے والا ہے. تو اس کے پاس تو بڑے اختیارات ہوں گے، وہ بارش برسائے گا، وہ زندہ کرے گا، وہ مردہ کرے گا. تو کمزور ایمان والے لوگ پھسل جائیں گے، وہ کہیں گے یہی ہمارا رب ہے. اس لیے یہ آپ نے فرمایا کہ جو مکہ مدینہ کے لوگ ہیں وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. تو اس کا جو جہاں تک اس نے آنا ہے وہ جرف کا علاقہ ہے، وہاں تک وہ آئے گا. وہ جگہ میری ابھی تھوڑا آپ کو بتاؤں گا.